السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پنڈلیوں میں درد کیوں ہوتا ہے، اور پنڈلیوں میں جو درد ہوتا ہے اس کا کوئی ایزیسٹ ٹریٹمنٹ بھی ہے جو آپ گھر کے لیول پہ کر سکیں یا نہیں ہے؟ تو ناظرین، آج میں آپ کو 5 سے 6 وجوہات ایسی بتاؤں گا جن کی وجہ سے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اور ان کا جو سب سے ایزی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ گھر کے لیول پہ کر سکتے ہیں، ناظرین آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی فزیکل ورکنگ زیادہ کر لی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو واکنگ کا یا جاگنگ کا شوق ہوا اور آپ نے چلنا شروع کر دیا، تو آپ اگر عادی نہیں تھے تو آپ نے فرسٹ ڈے 2 یا 3 کلومیٹر کی واکنگ کر لی، یا یعنی کہ چل لیا یا جاگنگ کر لی یا دوڑ لیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پین سٹارٹ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اس پین کا حل کیا ہے۔ ناظرین، اس پین کا آپ نے حل یہ کرنا ہے کہ آپ نے پاؤں کا مساج کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل ہے بہت اچھی چیز ہے، نہیں تو سرسوں کا تیل ہے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، زور سے اس کا مساج کریں تو آپ دیکھیں گے 1 سے 2 دن کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب اگر آپ نے اس روٹین کو کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے واک کرنی ہے یا آپ نے جاگنگ کرنی ہے یا آپ نے جم جوائن کیا ہے، تو ناظرین اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی روٹین نہیں تھی تو آپ شروع میں 500 میٹر تک کریں، یعنی کہ آدھا کلومیٹر، پھر اس سے کچھ دنوں کے بعد 700 میٹر تک جائیں، پھر 1 کلومیٹر تک جائیں، پھر 1200 میٹر تک جائیں، پھر 1.5 کلومیٹر تک جائیں۔ آپ آہستہ آہستہ انکریز کریں۔ کیونکہ آپ کی عادت ہے نہیں، آپ کے مسلس کی یہ عادت نہیں ہے کہ آپ اتنی ذرا روزانہ واک کریں یا جاگنگ کریں تو اس سے پھر آپ کو پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ آپ نے حل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مسلس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پروٹین لینا ہے۔ پروٹین کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ آپ بیف کھائیں۔ اگر آپ کو بیف پسند نہیں ہے پھر آپ چکن بھی لے سکتے ہیں، فش بھی لے سکتے ہیں، مٹن بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے ضرور کھائیں، لیکن میری نظر میں بیف سب سے بہتر آپشن ہے۔ ایک ہو گیا ناظرین، یہ کلیئر ہو گیا اگر آپ نے روٹین سے ہٹ کے کیا تو اس وجہ سے جو درد ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے، کہیں آپ اوور ویٹ تو نہیں ہے، آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ ناظرین، میں آپ کو یہ منیمم اور میکسیمم یہ آپ کو یہاں چارٹ میں شو کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے کہ آپ کا وزن، اچھا یہ جو منیمم یعنی کم اور میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم وزن ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس میں مڈ میں رکھنا ہے، یعنی کہ درمیان میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو ناظرین آپ کو وزن کم کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں، اس میں میری بہت سی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، تیسری جو وجہ آ جاتی ہے، کہیں آپ کولیسٹرول کو کم کرنے والی میڈیسن تو نہیں لیتے، آپ کولیسٹرول کے مریض تو نہیں ہیں، آپ جگر کے مریض تو نہیں ہیں، آپ گردوں کی کوئی میڈیسن تو نہیں لے رہے۔ اگر آپ کو ان میں سے بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو پنڈلیوں میں درد رہتی ہوگی یا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو وہ جب تک آپ کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے، آپ ٹریٹمنٹ چلائیں، اس کے بعد آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ریزن کیا آ جاتی ہے ناظرین؟ آج کل ینگ جنریشن میں نے چیز فیس کی ہے، خاص طور پہ فیمیلز میں، وہ کیا کہتی ہیں، پانی کم پیتی ہیں۔ پانی کم پیتی ہیں کیوں جی؟ سویٹنگ ہوتی ہے، میک اپ خراب ہو جاتا ہے، کپڑوں میں سے اسمیل آتی ہے۔ اس سے کیا ہے، تو اپنی کڈنیز کا تو آپ ستیہ ناش کر رہے ہیں، اپنی صحت کا اوورآل بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو اس میں بھی ایک یہ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پانی کے انٹیک کو بڑھائیں، کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی کی انٹیک لازمی رکھیں، تاکہ آپ اس طرح کی اس مصیبت سے آپ بچے رہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور ریزن کیا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں آپ کی پنڈلیوں میں کیا ہو رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ تنگ ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ موسٹلی ہوتا کہ ان لوگوں میں، اگر آپ سموکر ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، یا آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں، لیکن موسٹلی یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے سب سے بہترین حل کیا ہے کہ آپ نے چقندر کا جوس لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چقندر کو بلینڈ کریں، اس کا جوس نکال لیں، 1 کپ صبح پئیں، 1 کپ شام کو پئیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نائٹرک آکسائڈ ہوتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ کیا کرتی ہے کہ یہ جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں، جو آرٹریز ہیں، انہیں کیا کرتی ہے؟ ویزو ڈائلیشن۔ کیا مطلب ہے کہ انہیں پھیلا دیتی ہے، یعنی کہ تنگ تھی تو وہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے، تو بلڈ فلو آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلڈ فلو آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل پاؤں کے، میں کہتا ہوں کہ ناخن تک جب ایزیلی ہر جگہ بلڈ فلو ایزی ہو پائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آکسیجن کی سپلائی صحیح ہوگی۔ آکسیجن کی سپلائی صحیح ہوگی تو آپ کو یہ پین بھی نہیں ہوگی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری ریزن آ جاتی ہے تھرمبوسس۔ تھرمبوسس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی، اچھا یہ جو میں آپ کو تھرمبوسس کا بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن سم ٹائم کچھ لوگوں کی ہسٹری میں آ رہا ہوتا ہے، ان کی فیملی ہسٹری میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بلڈ کلاٹ کا پرابلم آتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آرٹریز یا وین میں، آپ کی پنڈلی میں کہیں بھی خون کی جو نالیاں اس میں بلڈ کلاٹ آ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک آپ کو شدید پین ہوتی ہے، اور یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس میں کیا پتہ لگے گا ناظرین؟ آپ کے پاؤں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا، نیلے رنگ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک سویئر کنڈیشن ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس فوراً سے پہلے جانا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے اسے کنٹینیو کرانا ہے۔ اچھا ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کے سیشن سے آپ کو نہایت فائدہ حاصل ہوا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے مستمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔